السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحمدہ نصلیہ رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم قصص الانبیاء کا سلسلہ وار درس دے رہے ہیں، جو ہر نبی کے واقعات وقتاً فوقتاً سنا رہے ہیں ہم۔ تو ویسے تو 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس میں سے کچھ نبیوں کے پیغمبروں کے واقعات کی شکل میں قصص الانبیاء میں تحریر میں ہے، اور ان واقعات کو ہم ہر اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ سناتے رہیں گے۔ آج قصہ ہم حضرت شیس علیہ السلام کا سنائیں گے۔ اکثر لوگوں کو یہ نام میں ذرا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت شیس علیہ السلام ہے یہ۔ شیس آخری میں کیا رہا؟ سیارہ، شین یہ سے شیس ہوتا۔ بعض لوگ شیت علیہ السلام سننے میں آتا یا پڑھنے میں آتا یا لکھنے میں شیت نہیں ہوتا، شیس، شین کے بعد یہ پھر سے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم سنائیں گے۔ بسم اللہ۔ شیس علیہ السلام سب بھائیوں سے بڑے اور فضیلت میں زیادہ تھے۔ 10 بھائیوں کے امور دنیا میں شریک رہتے، لیکن کچھ کام نہ کرتے۔ جب موسم کا وقت ہوتا، بھائی حصہ ان کے گھر میں پہنچا دیتے، اور اناج اور غلہ بھائیوں کے تمام ہوتا۔ تب سب بھائی ان سے قرض دام لے کر اپنے صرف میں لاتے۔ ایک سال بھائیوں نے ان سے یہ صلاح کی کہ اس سال کا غلہ ان کو ہم نہ دیں گے، اور ہم ان کا قرض ان کو پھیر دیں گے، کیونکہ کسی کام میں ہمارے ساتھ وہ شریک نہیں ہوتے، بیٹھے بیٹھے حصہ ہم سے مفت لیتے ہیں۔ اسی سال حق تعالیٰ نے ان کو پیغمبری اور کتاب عنایت کی، تاکہ وہ اپنی قوم کو شریعت سکھا دیں اور دین و ایمان کی راہ بتا دیں۔ یعنی ہر جو پیغمبر آئے ایک اللہ کی توحید کی بیان کرے، ہر پیغمبر ایک اللہ ہونے کا درس دیے، تعلیم دیے، تاکہ اپنی قوم کو شریعت سکھا دیں اور دین و ایمان کی راہ بتا دیں۔ بعد سب بھائی ان سے راضی اور مطیع ہوئے اور ان پر ایمان لائے۔ یعنی بھائی ان کے بولنے پہ راضی ہو گئے اور مان لیے بات کو، اور ان پر ایمان لائے، اور ہر سال ان کو قسمت عشر دیتے، اس سے عیال و اطفال کا اپنی نفقہ، یعنی نفقہ ہوتا جو حصہ ہوتا کھانے پینے کا، دیگر ضروریات، نفقہ کرتے۔ چند روز کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، نام اس کا نوش تھا۔ جب وہ بالغ ہوا، شیس علیہ السلام نے اپنے دین پاک پر رہ کر اس دنیا دوں سے انتقال فرمائے۔ بعد نوش نے بھی باپ کے دین پاک پر، یعنی ان کا نام تھا نوش نے بھی باپ کے دین پاک پر ایک مدت رہ کر رحلت فرمائی، یعنی ان کے فرزند بھی ایک مدت کے بعد انتقال ہوگا۔ اور خلیفہ ان کا ایک بیٹا، نام اس کا سینان تھا، وہ باپ کے دین پاک پر چندے ثابت رہ کر ہزاروں تعلق اللہ کو اپنے دین میں بلایا اور راہ ہدایت کی بتائی۔ بعد وفات پائی، ان کے پیچھے ایک بیٹا مہلائل نام قائم مقام ان کا رہا۔ وہ ایسے خوبصورت تھے کہ تمام جہان میں برابر ان کے کوئی نہ تھا۔ مغرب اور مشرق سے خلائق ان کو دیکھنے آتی اور ہدیہ لاتی، یہاں تک کہ ان کے خاندان میں حشمت و عظمت اور وقار و عزت ایسی پیدا ہوئی کہ ان کے برابر سارے عالم میں کوئی دوسرا نہ تھا، اور ان سے فرزند بہت پیدا ہوئے۔
آخر وہ اپنے دین پاک پر گزر گئے، اور ان کا ایک بیٹا عزت نام سب سے بزرگ تھا۔ بعضوں نے کہا کہ نام ان کا اوس تھا، اویس نہیں، اوس تھا۔ مہلائل نے جب دنیا سے رحلت فرمائی، خلائق اطراف سے ان کی زیارت کو آتی اور تحفہ تحائف بہت سے لاتی۔ جب ان کی ملاقات نہ ہوتی تو مایوس ہو کر چلی جاتی۔ ایک روز ابلیس لعین نے بصورت ایک شخص کے نزدیک فرزندان مہائل، یعنی شیطان ملعون ایک انسان کی شکل میں آیا، نزدیک فرزندان مہائل کے آ کر کہا کہ زائران مہائل، تم لوگوں سے بیزار ہیں، کیونکہ خلائق تحفہ تحائف لے کر بہت دور سے تمہارے والد مرحوم کے دیدار کو آتی ہے اور اسے نہ پا کر محروم ہو جاتی ہے۔ تب سبھوں نے کہا کہ کیا چاہیے؟ شیطان نے کہا ایک صورت اپنے والد کی شکل سے مشابہ بنانا چاہیے، یعنی مشورہ دے رہا، تو خلائق اس صورت کی زیارت کرے اور پوجے اور محروم نہ جاوے، تو اس کے باعث تمہاری عزت و حرمت بڑھ جائے گی۔ اگر نہ کرو گے تو سارے عالم میں تم لوگ حقیر اور ناچیز ہوگے۔ ابلیس نے جب یہ باتیں جتائیں تب سبوں نے رضا دی۔ ابلیس لعین نے حضرت مہائل کی صورت بنا کر ایک برقع اس کے چہرے پر ڈالا۔ تب خلق اللہ اطراف عالم سے آ کر اس صورت ہیجان کی زیارت کر کے چلی جاتی۔ ایک دو قرن یوں ہی گزرے، یعنی سال ایک دو گزرے۔ علم و عالم ان لوگوں میں سے مفقود ہو گئے اور سب گمراہ ہو گئے۔ شیطان مردود نے ان لوگوں کو بت پرستی میں ڈالا۔ بعد دوسری ایک قوم بزرگ کو جا کر مغالطہ اور فریب دے کر کہا کہ تمہارے باپ دادا نے صورت مہلائل کو پوجا، تمہیں بھی اور لازم ہے کہ اس صورت کی پرستش کرو، یعنی بھٹکا رہا دیکھو شاید، پرستش کرو تا روح مہائل کی تم سے خوش رہے، یعنی ان کے فرزند خوش ہو جائیں گے، بولے خوش رہے، اور تم کو دولت زیادہ حاصل ہوئے۔ پس وہ لوگ بھی اس صورت کو پوجنے لگے۔ رفتہ رفتہ تمام عالم میں بت پرستی پھیل گئی۔ بعد اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام اغواق تھا، جسے ادریس علیہ السلام پیغمبر کہتے ہیں۔ تو شیطان لعین ملعون نے کیا کرا، ہر دور میں سب کو بھٹکاتے رہا، پیغمبروں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرا، ان کی اولاد کو بھی بھٹکا کے کیا کرا، ایک نقلی صورت ویسی بنا کے لوگوں کو بلا کے ہم ان کی صورت ہے بلکہ ہم بتائیں گے، ایسا کرو بولتے لوگ مان لیے تھے۔ تو کئی سالوں تک بت پرستی کرانے لگا، یعنی ایک انسان کی پوجا کرنے لگا، یعنی اللہ سے اس کو اللہ کی طرف سے دماغ ہٹاتے گیا۔ ایک اللہ کو مانو بلکہ جب ہر پیغمبر بولے اس سے ہٹاتے گیا ابلیس۔ تو یہ اب آخری میں جو آ رہا نام ادریس پیغمبر کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم آئندہ ہفتے ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلائے، اور ہر وہ گناہ سے، ہر وہ لوگوں کے فریب سے، مکر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر چلائے، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلائے، اور اہل بیت اطہار سے ہم تمام کو دلوں میں محبت پیدا کرے، ہماری نسلوں در نسلوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ، ہمارے منہ سے آخری وقت تک کلمہ نصیب فرما، ہر اس گناہ سے ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ جتنے حاضرین ہیں، مریدین، متقدین ہیں، ان کے بھی حاجتیں پورے ہو جائے، جو نوکریوں کے لیے بولے ان کی نوکری ہو جائے، جو پریشان ہیں ان کو خوشحال کر دے، جو بے گھر معلوم کی ذاتی گھر کر دے، اور جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے، اور دیگر جتنے حاجات لے کے آتے مالک، جو دیگر حاجات جو بولتے ہیں ان کے دلوں میں جو حاجات ہیں وہ بھی پورے کر میرے مالک، اور جو ضروری ہے ان کے لیے وہ بھی تو پورے کر۔
تو غیب کا حال جاننے والا ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے. ہم تمام کے دلوں میں جو جو جائز خواہشات ہیں وہ پورے کر، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیدھے راستے پر چلا، تمام بلے طاقات سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، اور ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں مالک ان کو سیدھے راستے پر چلا، ان کی بھی حاجتیں پورے کر. جو ہمارے سے بدگمانی رکھتے مالک ان کو سیدھے راستے پر چلا، ان کو عقل دے، عقل سلیم عطا فرما، ان کو دین کی سمجھ دے، ان کے دلوں کو پھیر دے مالک، جو غلط فہمیوں کے شکار ہیں مالک، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ.